کیا حالات بنے یہاں پر، فرقواریت کی بنیاد پر لوگوں کا کتنا خون کیا گیا. مجھے بھی اپنے ساتھیوں نے رابطے کیے کہ جی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں بندوق کی اجازت دے دو. ہم نے کہا نہیں، یہ جمعیت کا روش نہیں. کہنے لگے پھر ہم سیٹ ہار جائیں گے. میں نے کہا ہار جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سیٹ ہارنے سے کچھ نہیں بنے گا. اپنے منہج کو تبدیل نہیں کرنا، اشتعال میں نہیں آنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے. آج اگر مدارس پاکستان سے وابستہ ہیں، آج اگر علماء پاکستان سے وابستہ ہیں، آئین سے وابستہ ہیں، قانون سے وابستہ ہیں، ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، پھر سزا کس چیز کی ان کو دی جا رہی ہے؟ تمام تر وفاداریوں کے باوجود اگر اس طبقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر مان لو کہ نہ مولوی دہشت گرد ہے، نہ مدرسہ دہشت گرد ہے، نہ یہ دہشت گردوں کے مراکز ہیں، لیکن الزام چسپاں کر دو تاکہ اس الزام کے سہارے پر تم ان کو دیوار سے لگاؤ اور دنیا کو تسلی دو کہ ہم تو پاکستان میں دہشت گردی سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر اس عنوان سے ڈالر کماتے رہو. ہمارے خون پر ڈالر کماتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کی اقتصاد چلے گا اس بات پر کہ تم مدارس کا کو کھنڈرات بناؤ، علماء کا قتل عام کراؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ، انہیں دہشت گرد کہو، ان کے حقوق پامال کرو، ان کو انسانی حقوق سے محروم کر دو. سو ہم نے برداشت کیا.